الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا میرے انتہائی واجب الاحترام میری ماؤں اور بہنوں آپ سب نے توجہ کے ساتھ میرے چند باتیں سننی ہیں کوئی لمبا چوڑا بیان آج نہیں کرنا باتیں سمجھنی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اللہ آپ کو اللہ سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم وہ مہینہ ہے جن کو قرآن نے اربعۃ حرم کہا ہے اسلام میں 4 مہینے ایسے ہیں جو عظمت اور فضیلت والے مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ محرم کا ہے اور یہ مہینہ اسلام سے پہلے بھی محترم تھا فضیلت والا تھا اور اس مہینے میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے لڑائیاں نہیں کرتے تھے جنگ نہیں کرتے تھے یہ محرم مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ فضیلت والا بھی مہینہ ہے اور ذلت کا بھی مہینہ ہے فضیلت کا مہینہ کیسے ہے تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ محرم ایمان والوں کے لیے اللہ والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ عظمت کا مہینہ ہے فضیلت کا مہینہ ہے جو اللہ کے نافرمان لوگ گزرے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ ذلت کا مہینہ ہے مثال کے طور پہ محرم کے مہینہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی مہینہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج رکھا اور اسی مہینہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو مہینہ محرم کا تھا اللہ نے آدم کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا تو مہینہ محرم کا تھا اللہ نے آدم کے سر پہ خلافت کا تاج رکھ کے جو آدم کو فضیلت بخشی ہے تو مہینہ محرم کا تھا تو آدم کا جو دشمن شیطان ہے اس نے ایک خلافت کا انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور اللہ نے فرما دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے آدم کو عظمت ملی مہینہ محرم کا تھا شیطان کو ذلت ملی تو مہینہ محرم کا تو اس لیے یہ مہینہ فضیلت کا بھی ہے اور مہینہ ذلت کا بھی ہے اور چند قدم آگے چلیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان نوح سے بچایا ایمان والوں کو تو مہینہ محرم کا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دشمنوں کو غرق کیا تو مہینہ محرم کا ہے تو ایمان والوں کے لیے فضیلت کا مہینہ ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا مہینہ ہے اس سے چند قدم اور آگے چلیے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، آگ ٹھنڈی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عزت بخشی تو مہینہ محرم کا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کو ہلاک کیا تو مہینہ محرم کا، ابراہیم کے لیے عزت کا مہینہ، فضیلت کا مہینہ، ابراہیم کے دشمن اللہ کے نافرمان نمرود کے لیے ذلت کا مہینہ۔ تو یہ مہینہ فضیلت کا بھی ہے اور ذلت کا بھی ہے۔ چند قدم اور آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے دریا پار کروایا، مہینہ محرم کا تھا، اور فرعون اور آل فرعون نافرمانوں کو غرق کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ تو ماننے والوں کے لیے یہ مہینہ فضیلت کا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ مہینہ ذلت کا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ کس چیز کا بھائی؟ فضیلت کا، عظمت کا، اور نافرمانوں کافروں کے لیے یہ مہینہ ذلت کا ہے۔ اب بات سمجھیں، بعض ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے، بیٹھ چکی ہے کہ بابا اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ توجہ رکھیں ساری، سب توجہ رکھیں۔ مجھے یہ بتاؤ، نکاح عبادت ہے گناہ ہے؟ سارے بولے عبادت ہے۔ محرم میں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کرنی چاہیے نا۔ تو نکاح عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم کے مہینہ میں اماں خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ اماں خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تو مہینہ محرم کا تھا، اور حضرت ام سلمہ یہ پیارے نبی کی بیوی ہیں، ان کے ساتھ نبی کی شادی ہوئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ایک جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے ساتھ میرے اور تیرے نبی کا جو نکاح ہوا ہے تو محرم کی 10 تاریخ کو نکاح ہوا ہے۔ کون سی تاریخ کو؟ اور آگے چلیے، اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بیٹیاں دی بھائی؟ 4 بیٹیاں۔ کتنی بیٹیاں؟ ان 4 میں سے 3 بیٹیوں کی جب شادی کا وقت آیا ہے، ایک کو حضرت رقیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کو حضرت ام کلثوم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے، نبی نے اللہ کے حکم سے جو مہینہ چلا، جو دن چنے، وہ کون سے دن چنے؟ محرم کے دن چنے۔ تو ان کی شادی بھی محرم میں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا محرم میں شادی کرنا کوئی عیب نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا۔ اور محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی نے اپنی شادیاں کی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، صحابہ نے اپنی شادیاں محرم میں کی ہیں، اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ محرم کا مہینہ کوئی نحوست والا نہیں ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو شادی نکاح عبادت ہے، عبادت سمجھ کے کرو گے اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دوسری بات سمجھیں، نہیں جی نوے مولوی، نوے مسئلے، آج تک تو ہم نے سنے کو نہیں ہے، آج تک ہم نے نہیں سنا۔ تم ماشاءاللہ پورے 50 سال مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہو نا، تمہیں علم ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا سے میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا عالم موجود نہیں ہے کہ جو دلیل پیش کرے کہ محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ ثواب کا کام ہے۔
अब दूसरी बात समझें, नहीं जी हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए, तुम्हें उनका अफसोस ही नहीं है? इतनी बेदर्दी से शहीद हुए, तवज्जो रखना। पहली बात तो ये है, जब कोई भी फौत हो जाए, सोने नबी ने फरमाया अफसोस 3 दिन है। कितने दिन है भाई? 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना जायज नहीं है। हदीसों में मिलता है एक सहाबी फौत हो गए, उनके रिश्तेदार ने चौथे दिन खुशबू लगा ली। क्या लगाई भाई? सारे बोले खुशबू लगाई। किसी आम आदमी ने पूछ लिया तुम्हारा अजीज फौत हुआ है, तुम्हारा भाई फौत हुआ, तूने खुशबू क्यों लगाई है? हाय वो ईमान वाली थी, उसने कहा तू मुझे ये बता, सोने नबी ने फरमाया अफसोस 3 दिन है, 3 दिन के बाद अफसोस करना जायज़ नहीं है, इसलिए मैंने खुशबू लगाकर बता दिया। नबी का दीन ये है कि अफसोस 3 दिन है, उसके बाद करना जायज़ नहीं है। हाँ, कोई औरत का शोहर फौत हो जाए तो उस औरत के लिए अल्लाह ने कुरान में इद्दत रखी है, वो इद्दत है 4.25 महीने। कितने महीने भाई? सिर्फ 4.25 महीने उस औरत के लिए इद्दत है जिसका शोहर फौत हो जाए। उसके लिए हुक्म यह है कि 4.25 महीने तुमने खुशबू नहीं लगानी, 4.25 महीने तुमने बालों को अपना तेल लगा के और अपना इनको लशपश नहीं करना। उसके लिए हुक्म है 4.25 महीने तुमने सुर्खी नहीं लगानी। उसके लिए हुक्म है 4.25 महीने तुमने कोका नहीं पहनना। उसके लिए हुक्म है तुमने 4.25 महीने कानों में कांटे नहीं पहनने। उसके लिए हुक्म है 4.25 महीने तुमने बनाओ सिगार नहीं करना। उसके लिए हुक्म है कि 4.25 महीने तुमने कोई अपना कोई करीम या पाउडर वगैरह नहीं लगाना। उसके लिए हुक्म है कि 4.25 महीने तूने अफसोस करना है तेरा शोहर फौत हुआ है, बाकी किसी के लिए 3 दिन से ज्यादा अफसोस करना जायज नहीं है। मेरी बात समझे हो? आगे चलें। तीसरी बात, अच्छा जी मौलवी साहब तुम्हारी बातें मान लेते हैं, हजरत इमाम हुसैन तो इतनी बेदर्दी से प्यासे शहीद हुए, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है? वक़्त नहीं है वरना मैं तुम्हें बताता। हजरत इमाम हुसैन एक दफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो घर से गुजरे तो रोने की आवाज़ आई। पूछा फातिमा ये मेरा हुसैन क्यों रोता है? कहा हुजूर भूखा है। प्यारे आका ने हजरत इमाम हुसैन को गोद में लिया, अपनी जुबान मुबारक निकाली, हुसैन के मुंह में डाल दी। हजरत इमाम हुसैन चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, जब सैर हो गए खामोश हो गए। खुदा की कसम मेरा अकीदा है कि जिसने नबी की जुबान चूसी हो वो प्यासा हो ही नहीं सकता। अब कुरान से दलील समझें। और नहीं जी हजरत इमाम हुसैन के बेटों को भाइयों को बेदर्दी से शहीद किया गया है, मैं भी मानता हूं, मैं आगे चल के बातें बताता हूं। क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई? उनकी गर्दन उतार ली गई, क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई? मेरा ईमान है कुछ भी तकलीफ नहीं हुई उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों? 13वां पारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का जिक्र चलता है। जब शहर की औरतें कहने लगी ज़ुलेखा तू बड़ी पागल है, कमली है, गुलाम पे फरोख्त हो गई। ज़ुलेखा सियानी थी, उसने कहा कि तुम यूं नहीं मानोगे, लिहाजा उसने कहा कि तुम आओ। दस्तरखान लगा दिया, औरतें बैठी हैं महल में, तवज्जो, सब बैठी हैं। उसने हर एक के हाथ में फल दे दिए और छुरी दे दी। क्या दे दी भाई? फल। और जब छुरी दे दी फल दे दिए, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी कि यूसुफ जरा आइए, इनके सामने से गुजरिए, कुर्बान जाऊं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ लाए, औरतों के पास से गुजरते हैं,
اللہ نے قرآن میں بیان کیا فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. جب انگلیاں کٹ گئی وہ حسن یوسف دیکھتی رہی. جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں ان کی انگلیاں کٹ چکی تھی. قربان جاؤں، زلیخا نے پوچھا وہ کیا ہو گیا ہے، تم نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ارے تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ وہ عورتیں کہنے لگی ہم حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی، تکلیف کا پتہ نہیں چلا. رب کعبہ کی قسم ہے حضرت امام حسین سر سجدہ میں رکھتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ سر سجدہ میں رکھتا ہے اس کا اللہ کے قدموں میں سر مبارک ہوتا ہے. اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے جب بندہ شہید ہونے لگتا ہے اسے اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. ارے ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹی ہے، ارے انہیں پتہ نہیں چلا. ارے امام حسین وہ ہے، اون محمد وہ ہے، دوسرے اہل بیت وہ ہے، انہوں نے وہ شہید ہوئے ہیں. اور جب وہ شہید ہوئے ان کی گردنیں پر تلواریں چلی ہے، کھنجر چلے ہیں. خدا کی قسم انہیں تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ وہ اللہ کی زیارت کرتے نظر آتے ہیں. جو حسن یوسف کو دیکھے اپنی انگلیاں کاٹے انہیں پتہ نہیں چلے نہ چلے، اور جو اللہ کے حسن کو دیکھیں اللہ کی زیارت کریں پھر انہیں پھر کیا پتہ، انہیں پھر کیا پتہ تکلیف کیا ہوتی ہے. واللہ شہادت میں اللہ نے ایسا مزہ رکھا ہے. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا جی، اللہ فرمائے گا جنتیوں تمہیں کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ، کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا. جب باری آئے گی نا شہید کی، کس کی؟ شہید کی. تو شہید کہے گا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے. اللہ فرمائے گا کیوں؟ وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، جو تیری شہادت تیرے راستے میں شہادت کا مزہ ہے وہ جنت میں بھی مزہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. سب شہید ہونے کے لیے تیار ہو؟ ہاں جی. یہ صرف بناوٹی باتیں ہیں. ایک نا بڈھی اماں تھی، بڈھی اماں، اس کا نا جی پوتا بیمار ہو گیا. کون جی؟ پوتا. ایک ہی پوتا تھا، بڑا پیار کرتی تھی. سرانے بیٹھ کے کہتی اللہ منا نہ لیے، اللہ میرے پوتے نہ لیے، منا لے لیے، اللہ میرے پوتے کو نہ لینا مجھے لے لینا. دعا کر رہی تھی اللہ میرا پوتا بڑا پیارا ہے اللہ مجھے لے لینا. اتنی دیر میں نا جی بھینس پانی پی رہی تھی گائے، تو اس نے نا اپنا سر بالٹی میں پھنسا لیا. جب پھنسا اس نے زور کی یوں کیا نا دوڑی، اس نے کہا باللہ ملک الموت آ گیا. اس نے اپنا پوتا دور پھینک اور کہا نہیں اللہ وہ میرا پوتا پڑھا، اللہ تو جانے اور میرا پوتا، میں نہیں مرنا چاہتی. یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. اور جیسے کہتا ہے نا دل تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنا ظالم جان سے مار دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. توجہ، پیارے نبی کی شادی ہوئی تو مہینہ محرم کا، بیٹیوں کی شادی کی تو مہینہ محرم کا. تو بتا دیا کہ محرم کا مہینہ فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اس میں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے تو ثواب کرنا چاہیے. کوئی شادی بھی عبادت ہے، شادی کرنا اس مہینے میں کوئی برا کام نہیں ہے. اب ایک بات اور سمجھیں جی، اس مہینے میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ اس مہینے میں جناب سرخی لگانا کیسا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں مہندی عورت کے لیے شادی شدہ ہے اپنے شوہر کی رضا کے لیے، وہ مہندی اگر شوہر چاہتا ہے مہندی لگائے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے اگر مہندی لگائے گی خدا کی قسم اللہ نفلوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. اگر نہیں لگائے گی گناہگار ہوگی، قیامت والے دن اللہ اسے پکڑ لیں گے. پیارے آقا نے فرمایا کوئی بھی عورت اس حالت میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو پیارے آقا نے فرمایا وہ عورت سیدھا جنتی ہے. وہ عورت کیا ہے؟ جنتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر اس سے راضی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آگے چلیے. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی اس مہینے میں پانی تقسیم کرنا چاہیے، پانی بانٹنا چاہیے. جی امام حسین پیسے شہید ہوئے ہیں.
اب مسئلہ یہ ہے جو شہید ہوتا ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے تم اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید زندہ ہے اور اللہ اسے رزق دیتا ہے، اللہ اسے روٹی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، تو اسے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کم ہے، میں خلاصہ بتا دوں، پیارے آقا نے فرمایا اس مہینہ میں صرف 2 کام سنت ہیں۔ کتنے کام بھائی؟ 2 کام، ان 2 کاموں کے علاوہ باقی سارے کام بدعت ہیں، رسومات ہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 1، پیارے آقا نے فرمایا 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھو، 2 روزے رکھو لگاتار، 9، 10 کا رکھو یا 10، 11 کا رکھو۔ فرمایا جو 2 روزے لگاتار رکھے گا اللہ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2، پہلا تو ہو گیا 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ، اور دوسرا یہ ہے پیارے آقا نے فرمایا جو 10 محرم کو، کون سی محرم؟ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اللہ پورا سال اس گھر میں اللہ برکتیں بھیج دیتے ہیں، اللہ رزق میں برکتیں پیدا کریں گے، اللہ مال میں، اللہ جان میں برکتیں ہوں گی، اللہ پاک ایسی برکت ڈالے گا کہ پورا سال اس کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ اور بڑے بڑے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو ہم نے مال خرچ کیا تو اللہ نے برکتیں پیدا کی۔ اب ایک بات اور سمجھیں، تھوڑا ذکر کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی بیٹیاں دی؟ 4۔ سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب حضرت بی بی فاطمہ 6 سال کی تھی نا جی، حضرت اماں ختیجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب 6 سال کی ہے بی بی فاطمہ، پیارے آقا کی بیوی اماں حضرت ختیجہ دنیا سے پردہ کر گئی، حضرت فاطمہ کی بیوی پردہ کر، حضرت فاطمہ کی اماں پردہ کر گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت بی بی فاطمہ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنے باپ کی گود میں سر رکھ کے روتی اور کہتی ہے با مجھے میری ماں بڑی یاد آتی ہے۔ پیارے آقا حوصلہ دیتے، اور بی بی فاطمہ پہ یہ نہیں، واللہ تاریخ گواہ ہے جب میرے اور تیرے نبی کو گرفتار کیا گیا 3 سال قید میں رکھا نبی کو، اور حضرت بی بی فاطمہ گھر سے نکلتی کبھی قبر پہ آ کے بیٹھتی روتی، اماں میرے بابا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب پیارے نبی پہ اوجڑی ڈالی جاتی تو یہ فاطمہ تھی، جب اوجڑی کو ہٹاتی تھی، جب پیارے نبی کو پتھر لگے چہرہ زخمی ہوا تو واللہ یہ فاطمہ تھی جو دوڑی دوڑی آتی اور اپنے دوپٹے سے اپنے ابا کا خون صاف کر کے کہتی ابا جی آپ نے کیا قصور کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہو پھر بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں لوگ۔ تو میرے اور تیرے نبی فرمایا کرتے تھے بیٹا رو نا، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا دن ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ خیر وقت کم ہے، جب حضرت بی بی فاطمہ کی عمر 18 سال کے قریب ہوئی، اب ابو بکر عمر رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں، حضرت فاطمہ کا پیارے آقا نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب ابو بکر اور عمر کے مشورہ سے حضرت علی کو مشورہ دیا علی تو جا اور پیارے آقا سے رشتہ مانگ۔ اب حضرت علی آئے، آ کے رشتہ مانگا، پیارے آقا نے فرمایا علی اہلا و سہلا مرحبا، علی تیرا آنا مبارک ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت علی باہر تشریف لائے، اب ابو بکر عمر کھڑے تھے، فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا یار ابو بکر صرف نبی نے اتنا فرمایا ہے اہلا و سہلا مرحبا، تو ابو بکر نے کہا علی مبارک ہو، میں نبی کا رازدار ہوں، رفیق سفر ہوں، مبارک ہو، نبی نے ہاں کر دی ہے۔ اب علی کہنے لگے یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اب نبی نے کیا دیکھا ہے؟ کوئی کوٹھی کوئی بنگلہ نہیں دیکھا، اور قیامت کی صبح تک آنے والے ماں باپ کو یہ نبی نے تعلیم دی ہے
اگر دیکھنا ہو تو لڑکے کا سب سے پہلے دین دیکھو، دین کو ترجیح دو۔ اور حضرت علی کا جب فرمایا علی تم ایسے کرو، اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تیرے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر دوں، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے۔ کہاں نکاح ہو رہا ہے جی؟ فرمایا علی بلاؤ۔ اب علی کے باراتی کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، دوسرے، یہ علی کے باراتی ہیں۔ خیر وقت کم ہے، میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح پڑھایا کس نے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیلاً بیان یہ آنے والے پرسوں جمعے کو ہوگا، تو آپ سارے ساتھی تشریف لائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو خیر نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہوا تو جہیز میں کیا چیز دی؟ اب یہ مسئلہ سمجھیں، جہیز کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ بیچنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی یہ زرہ بھی تم رکھو، پیسے میں دیتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ نبی کی بیٹی کی شادی ہو علی تیرے ساتھ، خرچہ میں عثمان برداشت کرتا ہوں۔ اب پیارے آقا نے فرمایا علی آدھے پیسے تم رکھ لو، ولیمے کا انتظام کرو، پھر انہی آدھے پیسوں میں سے حضرت بی بی فاطمہ کا جہیز تیار کیا۔ مطلب یہ ہے جن پیسوں سے فاطمہ کا جہیز تیار ہوا وہ علی کے پیسوں سے ہوا، پیارے آقا نے خود پیسے نہیں دیے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، آج بیٹی کی شادی کی جاتی ہے، پہلے تو ماں باپ پوری زندگی آدھی زندگی لگا کر پیسہ جمع کرتے ہیں، بیٹی کا جہیز تیار کرتے ہیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اسلام کے اندر جہیز کا جواز نہیں ہے۔ آج اس جہیز جیسی لعنت نے غریب بچی کی شادی کرنا حرام کر دیا ہے۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن کیا جی جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، صرف یہی جملہ زبانوں پہ ہوتا ہے، بیٹی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی مصیبت ہمارے اوپر یہ آ پڑی ہے، مجھے بڑا دکھ لگتا ہے، کسی بچی کو کوئی ماں باپ سامان دیتا ہے نا، 4 پیسے جمع کر لیتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ جی تمام مائیاں بھیناں نوں اطلاع کیتی جاندی آ کے دادا سامان ویکھ لو۔ او بے وقوفو، تم سامان بیٹی کو دے رہے ہو، یہ اعلان کس چیز کا؟ کیا تم ریاکاری دکھلاوے کے لیے سامان دے رہے ہو؟ ہاں کوئی غریب کی بیٹی آئے گی، اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، دیکھ اس کو اتنا سامان ملا ہے، آج میرے ماں باپ کے پاس پیسے ہوتے مجھے بھی ملتا۔ ارے پوچھو ان ماں باپ سے جن کی بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی ہے، خدا کی قسم ماں باپ کے دل پہ جو بیتتی ہے وہ ماں باپ جانتے ہیں۔ اور کتنی غریب بچیاں ایسی ہیں جو سامان دے کر کہتی ہے ہائے ان کو اتنا سامان ملا ہے مجھے بھی دینا چاہیے، وہ آ کے اپنے ماں باپ سے کہتی ہے ابو جتنا سامان دے کے آئی ہو، خدا کی قسم اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جس کی جیب میں شام کے ہنڈی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ تجھے سامان کہاں سے دے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے واللہ خدا کی قسم رب کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، اور وہ اللہ بھی نبی کیا سوچتے ہوں گے او میرا امتی تجھے کیا ہو گیا، تو کیسا مسلمان ہے؟ آج رسم رواج نے یہاں تک ہمیں کر دیا کہ آج ہم سنتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، رسم و رواج کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ تو نبی نے اپنے بیٹی کی شادی کر کے دکھا دیا، فرمایا علی بارات لے کر آؤ۔ کون تھے؟ محلے والے باراتی جمع کیے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پیارے آقا نے فرمایا جاؤ فاطمہ کو تیار کرو۔ فاطمہ کو تیار کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں عائشہ ہے۔ جب تیار کی گئی، دلہن بن گئی، پیارے آقا گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی کو دیکھا، اور حضرت اماں عائشہ کہنے لگی ہائے کاش آج ختیجہ ہوتی،
अपनी बेटी को देख के कितना खुश होती जब ये जुमले कहे। प्यारे आका की आंखों में आंसू बरस पड़े। खतीजा की याद आई और फरमाया आयशा, खतीजा वो थी जब लोग मुझे पत्थर मारते थे, खतीजा मेरे ज़ख्मों को साफ़ करती थी। जब लोग मुझे धक्के देते थे, खतीजा ने मुझे संभाला था। और खतीजा की याद आई जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रुखसत होने लगी, प्यारे आका की आंखों में आंसू बरस रहे थे। और बेटी जब घर से रुखसत हो, उस बाप को पता होता है वो अपनी बच्ची जब रुखसत होती तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। खैर दिन गुजरे, अब शादी के अगले दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने वलीमा किया है। और शादी के अगले दिन वलीमा करना जायज़ है, इसके अलावा वलीमा करना जायज़ नहीं है। अब पहले दिन जी क्या है जी, वलीमा है। लड़के का निकाह कब है जी? कल को निकाह है। और कमबख्तो, निकाह कल को है, वलीमा आज कैसे है? ये वलीमा नहीं है। वलीमा होता है निकाह के अगले दिन। और वलीमा करना कैसे चाहिए? वलीमा जो है ना, वलीमा ये लड़का अपनी शादी की खुशी में, निकाह की खुशी में अगले दिन जो अपने दोस्तों को बुलाता है, लोगों को बुलाकर खिलाता है, इसका नाम वलीमा है। और वलीमे के अंदर कोई लंबा चौड़ा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अपनी हस्बे तौफीक जितना अल्लाह ने दिया है उतना खर्च करो। चाय पिला दो, ये वलीमा है। पानी पिला दो, वलीमा है। अगर अल्लाह ने ताकत दी है, सालन रोटी कर लो, ये वलीमा है। बाकी इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। निकाह जो है 5 चीज़ों के मजमूए का नाम निकाह है। कितनी चीज़ें? 5। निकाह के अंदर 2 चीज़ें फ़र्ज हैं, एक चीज़ वाजिब है, और 5 निकाह में सुन्नतें हैं। इनका बस मजमुआ जो है वो निकाह है। नंबर 1, निकाह के गवाह फर्ज है निकाह के। नंबर 2, इजाब कबूल फर्ज है। और एक चीज वाजिब है, हक महर देना वाजिब है। अब और 5 चीज सुन्नतें हैं। नंबर 1, खुतबा पढ़ना सुन्नत है। नंबर 2, एलानिया निकाह करो। नंबर 3, मस्जिद में निकाह करो। नंबर 4, जो ये छुआरे वगैरह होते हैं ये तकसीम करो, सुन्नत है। नंबर 5, वलीमा सुन्नत है। इन चीज़ों का नाम निकाह है और यही करना सुन्नत है। इनके अलावा जितनी रस्में की जाती हैं, दूध पिलाई की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, और अल्लाह माफ़ फरमाए बड़ा दिल दुखता है जब अपना गाना बजाना किया जाता है। ये कोई दीन नहीं है। खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ, जब नबी की बेटी की शादी आती है, प्यारे आका ने अपने नबी अपनी बेटी की शादी करके क़यामत की सुबह तक आने वाली उम्मत को यह पैगाम दे दिया, फरमाया तमाम बेटियों में सबसे ज्यादा शान वाली बेटी वो नबी की बेटी है। नबी ने अपनी बेटी की शादी करके यह पैगाम दे दिया, अगर नबी की बेटी की शादी सादगी के साथ हो सकती है, तुम्हारी बेटी की शादी सादगी के साथ क्यों नहीं हो सकती? बात समझ आ रही है मेरी? और हजरत बीबी फातिमा पे ऐसे हालात आए, खुदा की कसम, वो फातिमा जिसके पास आते हैं एक ऐसा कंबल था, हमारी जुबान में लाल लगा लो खेस था, कि उसी में जो चमड़े का था, दिन में उसी के अंदर जानवरों को चारा डालते थे, रात को वही ऊपर लेकर सो जाया करते थे। और ऐसी बीबी फातिमा, एक दफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी फातिमा बीमार है। तो प्यारे आका ने फरमाया, अच्छा चलो पता करने के लिए जाते हैं। एक साहबी को साथ लिया। आता है, जब दरवाजे पे पहुंचे ना जी, दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहा बेटा मैं तेरा अब्बा हूँ, मोहम्मद हूँ। कहा अब्बू जी, अंदर आने से पहले आप अपनी चादर दे दें। किताबों में लिखा है, प्यारे आका ने जब चादर दी ना जी, तो अंदर तशरीफ़ लाए, देखा फातिमा की आंखों में आंसू हैं। फरमाया बेटा क्यों रो रही हो? कहा अब्बा जान क्या बताऊं, कई दिनों से खाने के लिए कुछ ना मिला, बुखार हो गया। अब बुखार इतना शदीद है, दवा के लिए पैसे नहीं है। आज
گھر کے اندر کئی دنوں سے چولہا نہیں جل رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے آقا نے فاطمہ کو سینے کے ساتھ لگایا اور صحابی کہتے اتنا روئے کہ ہم نے کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا، اور فرمایا بیٹا حوصلہ کر، یہی تیرا صبر شکر کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور قیامت کی صبح تک آنے والی ماں باپ کو یہ پیغام دے دیا، بیٹی جس حال میں بھی رہے، اگر تمہارے پاس ہو ایسے حالات میں بیٹی کے ساتھ تعاون کر دو، لیکن کبھی بھی بیٹی کے شوہر کے ساتھ نہ لڑنا۔ کیوں کہ وہ شوہر کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، حالات تنگ آ جاتے ہیں۔ فرمایا اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دو کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو شوہر کا بازو بنو اور شوہر کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اور پیارے آقا بیٹی کو حوصلہ دیا اور امت کو پیغام دیا اپنی بیٹیوں کو یہ درس دینا چاہیے۔ اور وہ فاطمہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے نا جی، تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ کیا رکھا؟ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ پیارے آقا تشریف لائے، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی حضور حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، میں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہوں۔ حسین نام رکھا گیا۔ خیر وقت کم ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر پیارے آقا حضرت امام حسین سے اتنا پیار کرتے تھے، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، کبھی گود میں لیتے، اور نماز کے اندر بھی حضرت امام حسین کو گود میں لے کے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ حسین سے اتنا پیار کرتے۔ ایک دفعہ پیارے آقا خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین باہر سین میں تشریف لائے اور چلتے آ رہے تھے، ننگے پاؤں تھے، پاؤں جلنے لگے۔ پیارے آقا منبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت حسین کو گود میں لیا اور پیار کیا، سینے کے ساتھ لگایا اور کہا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما، اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پیارے آقا جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت امام حسین کی عمر 6 سال ہوتی ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، ابو بکر عمر عثمان حسین سے پیار کرتے رہے۔ خیر صحابہ بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین کی عمر ہوتی ہے 56 سال، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، اور یزید کی حکومت آئی۔ میں تھوڑا سا شہادت بیان کر کے دعا کرتے ہیں۔ یزید کی حکومت آئی اور یزید بہت غلط آدمی تھا، قرآن و سنت کے خلاف کام کرتا تھا، شرابی کبابی آدمی تھا، بہت برا آدمی تھا۔ تو یزید نے پیغام بھیجا حسین سے کہو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے، میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ فاسق ہے، ظالم ہے، میں ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، میں یزید کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت امام حسین مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں 2 مہینے رہے۔ مکہ میں پہنچے، اب کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے، حسین آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے 12,000 خط آئے، 18,000 خط آئے، خطوط کی بوریاں بھر گئی۔ حسین آپ آئے کوفہ میں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، ہم بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امام حسین جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کوفیوں کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہنے لگے حسین ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں وہاں چلتا ہوں، اپنے نانا کا دین وہاں جا کر لوگوں کو سکھاؤں گا، اپنے نانا کے دین کی حکومت لاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے تایا زاد بھائی کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل کو۔ جب کوفہ میں پہنچ فرمایا مسلم بن عقیل بھائی تم جاؤ، جا کر حالات دیکھو ٹھیک ہے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، انہوں نے خط لکھا حسین حالات ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل آگے گئے، یزید نے گورنر بھیجا جس کا نام ابن زیاد تھا، بڑا ظالم تھا۔ حضرت نے مسلم بن عقیل کو پکڑا اور اس کو شہید کر دیا، اور کوفہ کے اندر حضرت امام حسین داخل ہو چکے تھے۔ لیکن جب حضرت امام حسین داخل ہوئے، خیر لمبا قصہ ہے،
ابن زیاد نے کہا حسین تم نے اب جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ امام حسین نے فرمایا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ تو امام حسین کو بلانے والے کوفہ پہلے ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتے گئے، آخر میں صرف اہل بیت رہ گئے 72 کی تعداد میں۔ اور کربلا کے میدان میں 7 محرم کو اہل بیت کا پانی بند کر دیا گیا۔ ارے جب 10 محرم آیا تو انہوں نے حضرت امام حسین اپنے خیمہ میں قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی بہنیں، بیٹیاں اور اہل بیت قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی، حضرت امام حسین کی بیٹیاں قرآن پڑھتی نظر آتی ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو ظالم آگے بڑھتے ہیں اور وار کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پورے خاندان کو شہید کر دیتے ہیں۔ آخر میں حضرت امام حسین کے بیٹے رہ جاتے ہیں۔ ہائے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر اور حضرت امام حسین کے اور بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے 2 سال کی عمر تھی۔ علی اکبر رہ گئے، سارے شہید ہو گئے۔ اور آخر میں جب علی اکبر کہنے لگے بابا آپ میرے ابا جی ہو، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں۔ تلوار لیتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں، دشمنوں سے لڑائی کرتے، آخرکار شہید ہو جاتے ہیں۔ آخرکار حضرت عبداللہ بچتے ہیں، 2 سال کی عمر ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میرے چھوٹے بیٹے کے لے کر آؤ، میرا بیٹا بچ گیا ہے۔ جب گود میں لیا حضرت عبداللہ کو تو پیار کر رہے تھے، ہونٹوں کو چوم رہے تھے، ظالموں کو ترس نہ آیا، ادھر سے تیر نکلا، حضرت عبداللہ کی گردن پہ لگا، خدا کی قسم گردن یہاں پہ لگا، تیر پار ہو گیا، خون کا پھوارا نکلا۔ حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں یوں خون لیا اور رو کے کہتے ہیں اللہ دیکھ، ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کی باری آئی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، اللہ دیکھ میرے 2 سال کا بچہ ہے، اس کی گردن پہ تیر لگا ہے، گردن ظالموں نے کاٹی ہے، خون ہاتھوں میں لے کر کہتے ہیں اللہ اب تو حسین سے راضی ہو جا، اب حسین سے راضی ہو جا۔ ان ظالموں نے عبداللہ کو پکڑا، گردن کاٹی ہے اور کاٹ کر نیزے پہ لٹکا کر نعرے لگاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت امام حسین تلوار لے کر آگے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ظالموں سے جنگ کرتے ہیں۔ ایک ظالم آتا ہے اور تلوار چلانے کی کوشش کرتا ہے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، لب پر رب کا قرآن جاری ہے، لڑتے رہے، لڑتے آخر کار نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ظالم سوچنے لگے اب ان کو کیسے شہید کیا جائے۔ کوئی بھی جب آگے بڑھتا ہے تو چہرے پہ حضرت امام حسین کے چہرے پہ نانا کا حسن پڑتا ہے، ظالم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں کسی ظالم کی جرت نہیں تھی امام حسین کی گردن کاٹے، لیکن جب حضرت امام حسین سر سجدہ میں رکھے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے نظر آتے ہیں، خدا کی قسم تلوار کے سائے میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا، اور سر سجدہ میں رکھتے ہیں، ادھر سے تلوار چلتی ہے، حضرت امام حسین کا سر سجدہ میں رکھے ہوئے ایک ظالم آتا ہے، کھنجر مارتا ہے، پھر گردن کو کاٹتا ہے۔ ہائے یہ کس کا سر کٹا جا رہا ہے، یہ کس کی گردن کٹ رہی ہے، جس کو حضور بوسہ دیتے تھے، جس کو فاطمہ بوسہ دیتی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کندھوں پہ آیا، ارے یہ وہ حسین ہے جو نبی کے سینے پہ کھیلتا رہا۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جس کے منہ میں نبی کی زبان آئی، وہ حسین ہے جو نبی کی گود میں آیا، یہ وہ حسین ہے جس کو نبی نے جس کی گردن کو نبی نے بوسہ دیا، وہ حسین ہے۔ حضرت امام حسین کی گردن کاٹی گئی اور سر نیزے پہ لگا دیا گیا، لٹکا لیا گیا، اور ظالم نعرہ لگاتے ہیں میں پھر کیوں نہ کہوں، خدا کی قسم امام حسین کی گردن کٹی، سر سجدہ میں ہے،
نماز کو نہیں چھوڑا، گردن کٹا کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ پیے گا کوثر، ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو دوستو، صرف کربلا کے اندر مردوں میں صرف حضرت امام زین العابدین بچے تھے۔ کون بچے تھے؟ یہ بیمار تھے، خیمے میں رہے، لیکن اللہ نے آل کو چلانا تھا۔ وقت ہو گیا اذان کا، بس تھوڑی 1-2 منٹ کے لیے توجہ رکھیں۔ اللہ نے آل کو چلانا تھا۔ حضرت امام زین العابدین بچے، حضرت امام حسین کے بیٹے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ ظالم شہید کرنے والے، یہ بچوں کی حضرت امام حسین کی گردنیں اتارنے والے، پھر بعد میں جب حضرت بی بی زینب نے جب خطبہ دیا اور پھر یہ رونے لگے اور کہنے لگے ہائے ہم نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، پھر اپنے آپ کو مارنے لگے، تو بی بی زینب نے بددعا دی، اور ظالموں شہید بھی کرتے ہو پھر روتے بھی ہو، جاؤ قیامت کی صبح تک تم یوں ہی روتے رہو گے، یوں ہی پیٹتے رہو گے۔ خدا کی قسم، جب سے محرم شروع ہوتا ہے حضرت امام حسین کے قاتل روتے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے نظر آتے ہیں، مارتے نظر آتے ہیں، یہ روکنے سے بھی نہیں رکتے، کیونکہ آل رسول کی بدعا ہے یہ قیامت کی صبح تک یوں ہی پیٹتے رہیں گے۔ باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ قربان جاؤں، حضرت امام زین العابدین ہر وقت روتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا زین العابدین ہر وقت روتے ہو؟ فرمایا ہاں، مجھے ہر وقت میرے 72، مجھے میرے گھر والے، مجھے میرے بھائی، میرے باپ کی لاشیں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، تو لہٰذا میرے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ ایک واقعہ سنے میری مائیں اور بہنیں، وقت گزرتا گیا، سال گزرے، حضرت امام زین العابدین خیمے میں بیٹھے تھے، تو ادھر سے ابن زیاد کہیں جنگ سے لٹا پھٹا آیا اور خیمے کے آگے آ کے گر گیا۔ اب خیمے میں حضرت امام زین العابدین بیٹھے تھے، جب اس کی نظر پڑی کہ آگے حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین ہیں، تو پیاس شدت کی لگی تھی، تو دل میں سوچا اگر نہیں مانگتا پانی تب بھی مرتا ہوں، مانگتا ہوں تو میں نے تو ان کے آل کو شہید کیا ہے۔ او مسلمانوں، ابن زیاد کہنے لگا زین العابدین مجھے پانی تو پلاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا، اٹھے، پانی کا پیالہ بھر کر دیا، پھر اٹھے، اس نے دوبارہ پانی مانگا، پھر پانی دیا، پھر اٹھے، پھر پانی مانگا، دوبارہ پانی دیا۔ ابن زیاد کہنے لگا زین العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ خدا کی قسم امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ظالم تجھے کون بھول سکتا ہے؟ ابن زیاد تو وہ ہے، تو نے میرے چھوٹے بھائی کی گردن اتاری، تو وہ ہے، تو نے میرے بابا کی گردن اتاری، تو وہ ہے جس نے میرے بھائیوں کی گردن اتاری، تو وہ ہے جس نے میرے چچا زاد بھائیوں کی گردن اتاری۔ اے ظالم تو وہ ہے، جب ہم پیاس کے لیے تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، تو نے ہمیں پانی نہیں پینے دیا، تجھے کون بھول سکتا ہے؟ ہر گھڑی، ہر رات، ہر دن، ہر وقت، دن اور رات تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے، تجھے ظالم کون بھول سکتا ہے؟ تو وہ ظالم کہنے لگا ابن زیاد یار ہم نے تمہیں پانی نہیں دیا، تو نے مجھے پانی پلا دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین فرمانے لگے او ظالم وہ تمہاری مرضی سی، لیکن جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے یہ میرے نانا کا سکھایا ہوا سبق ہے۔ آج تو تھوڑی سی بات ہو جائے رشتہ دار آپس میں بگڑ جاتے، صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم اصل حسینی وہ ہے جو ہر حال میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے۔ تو خیر یہ نہیں محرم آیا حسین کی یاد نہیں، ہر حالات میں، ہر موڑ میں، خوشی میں، غمی میں ان کی زندگی دیکھا کرو۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آخر میں یہی بات کہوں گا، اللہ نے ان کی شہادتوں کو قبول کیا۔ ہر نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ درود پڑھتے ہو نا جی؟
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मोहम्मद। ये आल मोहम्मद कौन है? ये नबी की आल है। ये कौन है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र नहीं करता, फ़ख्र भी करूँ तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हम आले रसूल हैं, हमारा ख़ानदान नबी की आल है। और आपके काल का वाक़या सुना के दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत पुरानी बात है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह का ज़माना है। वह एक सैयद ख़ानदान से एक सैयदा औरत थी, उसके साथ 2 बच्चियां थी, परदेसी थी, रास्ते में शाम हो गई। तवज्जो है जी सबकी? मैं तवज्जो रखे फिर दुआ करते हैं। शाम हो गई, वो एक बस्ती में गई, जाकर कहने लगी मैं आज की रात ठहरना चाहती, मुझे रिहाइश चाहिए। तो एक आदमी कहने लगा हमारी बस्ती में एक ज़िम्मेदार है, बहुत अमीर तरीन है, मुसलमान है, जो उसके पास जा तुझे ठिकाना देगा। जब वो सैयदा औरत उस दरवाजे पे पहुंची, जाकर दस्तक दी और वो ज़िम्मेदार बाहर आया। उसने कहा कौन है तू? उस औरत ने कहा मैं आले रसूल हूँ, फातिमा की बेटी हूँ, नबी के ख़ानदान से हूँ, आज की रात रहना है, मेरी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हैं, यतीम है, मैं कहाँ जाऊँगी? वो ज़िम्मेदार पैसे की अक्कड़ में था। उसने कहा जा चली जा, यहाँ से दफा हो जा, तेरे जैसे हजारों आते हैं, अपना शजरा नसब खा, तू सैयद है, यहाँ हर कोई सैयद बना फिरता है, निकल जा यहाँ से। वो औरत चली गई, आंखों में आंसू लेकर वापस जाती है। मेरी माँ और बहनों सुनना, आंखों में आंसू लेकर वापस जाती है। किसी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा उसने धक्का दे दिया है। वो जब आगे गई, किसी ने कहा यहाँ ना एक मजूसी है, आग की पूजा करता है, मुसलमान नहीं है, बंदा बड़ा ठीक है, जाओ उसके दरवाजे पे। ईमान वालों, वो सैयद खातून अहले आले रसूल नबी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, वो उसके दरवाजे पे पहुंचती है, जाके के दरवाजे पे दस्तक देती है। वो बाहर आता है, कहा कैसी आई हो? कहा मैं आले रसूल हूँ, आले रसूल हूँ, नबी के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं आज की रात रहना चाहती हूँ। उसने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, आए आए आप। अपनी बीवी से कहा एक कमरा खाली कर दो, पर्दे का इंतज़ाम कर दो। क्यों कि पर्दा नबी की बेटियों को और तमाम मुसलमानों को करना चाहिए। फातिमा वो है जिसने कहा था मेरा जनाजा रात को उठाना, क्योंकि मेरे चेहरे पे नज़र या मुस्तफ़ा की पड़ी है या मुर्तज़ा की पड़ी है। मैं चाहती हूँ मेरे कफन पे भी नज़र किसी गैर महरम की ना पड़े, तो लिहाजा मेरा जनाजा रात को उठाना। मेरी माँ और बहनों, आज ठीक है खेत में जाना तुम्हारी मजबूरी है, कपास चुगना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन कोशिश किया करो, बापर्दा होकर जाया करो। मैं देखता हूँ बाज़ दफ़ा बाहर जाना पड़ता है, बाज़ औरतें मेरी तरफ देख के पर्दा कर लेती हैं। नहीं, अल्लाह से डर कर पर्दा करो, नबी की सुन्नत समझ के पर्दा करो। तो खैर, उसने वो रात कमरा खाली करवाया, वो रात वहाँ रही। सुबह हुई, सुबह हुई, सुबह हुई, रात ज़िम्मेदार को ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखते हैं? माशर का मैदान लगा हुआ है, क़यामत का दिन बरपा है। प्यारे आगा हौज़े कौसर पर खड़े, पानी के जाम भर भर के हौज़े कौसर के पिला रहे हैं, प्याले भर भर के। वो ज़िम्मेदार भी गया पीने के लिए। हुजूर ने फरमाया तू कौन है? उसने कहा हुजूर मैं आपका उम्मती हूँ, मुसलमान हूँ। प्यारे आका ने फरमाया सनद दे, तू मुसलमान है। वो परेशान हो गया। हुजूर ने फरमाया तेरे पास मेरी बेटी आई थी, तूने उससे शजरा नस्ब मांगा, जा दफा हो जा, निकल जा यहाँ से, तेरे लिए कोई पानी नहीं है। वो बंदा परेशान हुआ, आँख खुली, रोया, तड़पा, सुबह होने के इंतजार में लगा। सुबह हुई, पता किया वो खतून किधर है। पता चला कि वो मजूसी के घर में है। किताबों में लिखा है दोस्तों, वो दौड़ा दौड़ा गया, मजूसी के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। मजूसी बाहर निकला, उसने कहा यार वो औरत थी जो रात तेरे पास आई, वो औरत मेरे हवाले कर दे। उसने कहा नहीं। उसने कहा मुझसे सारी जायदाद ले ले, पैसा ले ले, वो औरत मुझे दे दे। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। उसने कहा यार तू मजूसी, वो मुसलमान, तुम्हारा तो जोड़ ही नहीं है।
उस मजूसी ने कहा बकवास ना कर, मैं मजूसी नहीं हूं, कल मैं मजूसी था। जिस नबी ने धक्के मार के तुझे अपने पास से निकाला है ना, उसी नबी ने रात मुझे ख्वाब में आकर कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बनाकर चले गए हैं। मेरी माँ और बहनों और भाइयों, हम फख्र करते हैं इस बात पर, और आप लोगों को भी फख्र होना चाहिए। हम ठीक है, मैं गुनाहगार हूँ, हर बंदे के अंदर खामियाँ होती हैं, लेकिन बात याद रखना, पानी गंदा हो या साफ हो, आग बुझा ही देता है। आले रसूल से मोहब्बत करोगे, खुदा की कसम क़यामत वाले दिन तुम्हारा हशर अल्लाह हुसैन के साथ करेगा। अगर नफरत करोगे, बाज़ लोग मुझे कह देते नहीं जी ये तो देवबंदी हैं, ये वो है, नबी को नहीं मानते। खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ, सबसे ज़्यादा हम लोगों को नबी से मोहब्बत है, हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपनी ज़िंदगियों में अमल लाओ। हुसैन इमाम थे, हम इमाम हैं। हुसैन कुरान पढ़ते दुनिया से गए, हम कुरान पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। हम हुसैनी हैं। मेरी माँ और बहनों, ये मदरसा बच्चों का आपका मदरसा है, लिहाजा आप कोशिश किया करो अपने बच्चों को इस मदरसा में भेजा करो, ताकि बच्चियाँ पढ़ें। मैं ये बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं आपका कौन सा मसलक है, मैं कहता हूँ सैयद का वही मसलक है, सैयद का वही दीन है जो हमारे नाना दे कर गए हैं। हमारा कोई और दीन नहीं है, हमारा कोई मसलक नहीं है, हमारा मसलक वही है, दीन वही है जो मेरे नाना हमें दे कर गए हैं। कुरान और सुन्नत हम सब लोगों को यही पैगाम देते हैं। मैं फिरका वारियत पे लानत भेजता हूँ, और लानत भेजता हूँ उन लोगों पर जो नाम के मौलवी बने हैं, चेहरे पे दाढ़ियाँ रख के और बकवासात करते हैं और भोंकते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, खुदा की कसम नबी के हुसैन नहीं बनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो अपने दुश्मनों को पानी पिलाया है, अच्छे अखलाक से पेश आए हैं। हुसैनियत ये है, अगर तुम हुसैनी हो तो नबी की उम्मत के साथ प्यार करो, बगाड़ ना पैदा करो, जोड़ पैदा करो। तो अल्लाह से दिल से दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे भी, अल्लाह आपको, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी भी मेरी माएँ और बहनें आई बैठी